الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ جتنے احباب ہو اتنی آواز نہیں ہے۔ لجپال آقا علیہ السلام دی بارگاہ جتنا زیادہ درود پاک پڑھو گے قیامت والے دن اتنا ہی سرکار دا قرب نصیب ہوئے گا۔ پڑھئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حمد و صلاۃ و بعد صاحب صدر گرامی قدر مخدوم اہل سنت خطیب پاکستان برادر محتشم حضرت علامہ مولانا حکیم قاری محمد قمر لطیف نشاہی نقشبندی جلالی زیدہ شرفہ لائق صد احترام معزز و محترم علماء ذوی الاحتشام حاضرین و سامعین محترم سالانہ 7ویں تاجدار شہدائے کرب و بلا کانفرنس دا اہتمام قبلہ کاری صاحب نے فرمایا ہے۔ اللہ پاک آپ دی اس کاوش نو اپنی بلند بارگاہ قبول فرمائے۔ سب تو پہلی میں جو گزارش عرض کرانگا آپ دا ٹائم سی 12:30 بجے دعا دا۔ اللہ پاک آپ نو صحت زندگی تندرستی عطا فرمائے تا آئندہ سال کوشش کر کے اس کانفرنس دا اہتمام نماز ظہر تک ہی فرما لیں تاکہ اب آپ نو پتہ ہوئے بھی یہی زور اتھے پڑھنی، کیونکہ علماء کرام پھر تشریف لے آندے نے انہاں واپس بھی تشریف لے جانا ہوتا ہے۔ اگر ممکن ہو سکے تو ایک گزارش ہے، حکم تے میں کرن دی اوقات نہیں رکھدا، گزارش کر رہا کہ پھر محلے دار دوست احباب بھی حاضر ہو جان گے بھی ٹھیک ہے۔ کانفرنس دے اندر بھی کوئی گھنٹہ 2 گھنٹہ حاضری ہو جائے گی اور نماز ظہر بھی با جماعت ادا کرن دا شرف حاصل ہو جائے گا۔ میرے بھائیو آج 10 محرم الحرام اور ہر بندہ اپنے اپنے انداز دے اندر بارگاہ حسینی دے اندر اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرندہ شرف حاصل کر رہے ہیں۔ اساں اہل سنت و جماعت نہ اسی خارجیاں نہ اساں ناسبیاں نہ اساں رافضیاں، اساں اہل سنت و جماعت اور ساڈا اے اکابرین نے ساڑھے واسطے جو نصاب مقرر فرمایا ہے
حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مکتوبہ شریف دے اندر ارشاد فرمایا کہ اہل بیت دی محبت دے واسطے صحابہ کرام دی محبت ہونا ضروری ہے، اور صحابہ کرام دے نال محبت ہون دے واسطے اہل بیت دی محبت دا ہونا ضروری ہے۔ کی مقصد کہ آپ روحانی طور تے جان دے سن پر فتن دور آئے گا، کچھ لوگ حضور دی آل دی محبت دا دعویٰ کرن گے اور صحابہ نال بغض رکھن گے، کچھ لوگ صحابہ نال محبت دا دعویٰ کرن گے کہ حضور دی آل دے نال انہاں دا عقیدہ درست نہیں ہوئے گا۔ آپ نے فرمایا یاد رکھنا پہلی دا گل ہے کہ آل دی جو محبت ہے اے بھی تو پھیلی ہے، صحابہ دی جو محبت ہے اے بھی تو پھیلی ہے کہ تو پھیل ہے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی۔ آپ نے فرمایا کہ آل نال بھی محبت کرنی ہے تے کملی والے دی نسبت دا صدقہ کرنی ہے، اور کملی والے دے صحابہ نال بھی پیار کرنا ہے تے رب دے پیارے محبوب علیہ السلام دے صحابہ ہون دی وجہ دے نال کرنا ہے۔ اساں اہل سنت جو جماعت ساڈے تے اللہ دا اے کرم ہے کہ ادھر ان کا دامن ادھر ان کی جالی، نہ یہ ہاتھ خالی نہ یہ ہاتھ خالی۔ حضرات ذی وقار ہر بندے دا کوئی نہ کوئی تعارف ہوندا ہے، ہاں جی، کوئی کسی قبیلے دے نام دے نال پہچانیا جاندا ہے، کوئی اپنے فن اور ہنر دی نسبت دے نال پہچانیا جاندا ہے۔ اساں اہل سنت و جماعت دا جو تعارف ہے نا وہ میں آپ احباب دے سامنے عرض کرنا، آپ احباب پیار دے نال کہہ دیو سبحان اللہ۔ اللہ دا فضل ہے کہ اللہ پاک نے تانوں بڑے پیارے خطیب عطا فرمائے نے، تہاڈی بڑی پریکٹس ہے خطیبانہ انداز دے اندر گفتگو سنن دی تے زندگی گزر گئی سرکار دا ذکر کر دیا ہوں۔ میرا اتنا تعارف ہے گدائے مصطفیٰ ہوں میں، میرا اتنا تعارف ہے گدائے مصطفیٰ ہوں میں، سخی حسنین کا منگتا فدائے مرتضیٰ ہوں میں، سخی حسنین کا منگتا فدائے مرتضیٰ ہوں میں، میرے کشکول میں جو کچھ بھی ہے صدقہ ہے زہرا کا، میرے کشکول میں جو کچھ بھی ہے صدقہ ہے زہرا کا، میرا کنبہ اسی پہ پل رہا ہے اور پل رہا ہوں میں۔ وقت انہوں مختصر ہے، قبلہ کاری صاحب نے 1 بجے دا اعلان فرمایا بھی 1 بجے اسی دعا کر لواں گے تے 1 بجے 2-3 منٹ سن جدوں مینوں مائک ملیا میرے تو بعد دعائے خیر ہی ہونی ہے تے میں چاہواں گا کہ آپ احباب دی بارگاہ عالیہ دے اندر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت اور کردار دا ایک پہلو رکھ دواں کہ جس نو اسی ساری زندگی فالو کریے ان دے تے متوجہ رہیے او دے تو پرکار بند ہو جائیے تاکہ قیامت والے دن ساڈا حشر امام حسین دے قدمہ دے اندر ہو جائے۔ میرے تو قبل میری جماعت عالم دین نے حدیث پاک بیان فرمائی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میں تہاڈے وچ 2 چیزاں چھڈ کے جا رہا، اگر انہاں نو مضبوطی نال پڑھی رکھو گے تے کدی گمراہ نہیں ہوو، ایک اللہ دا قرآن اور دوسری میری اہل بیت۔ اچھی کہہ دو مل کے
گل دی سمجھ آ جائے گی نا احباب؟ توجہ، اہل بیت اور قرآن کدی آپس چو جدا نہیں ہو سکتا۔ اہل بیت دا کردار کدی قرآن دے خلاف ہو سکدا؟ قرآن نے اہل بیت دی شان و عظمت دا اعلان کیتا تے اہل بیت نے قرآن دے نظام نو مضبوط رکھن واسطے اپنے کاروبار دی قربانی پیش کر دی۔ قرآن نے اعلان کیتا کہ شہید زندہ ہے تے اہل بیت نے شہید ہو کے نیزے دی نوک تے چڑھ کے بھی قرآن دی تلاوت فرما چاہتے۔ اج دے دور جی بھی لوگ قرآن تے پڑھ دے نمازاں بھی پڑھیاں جا رہی ہیں، لیکن میں آپ احباب نو عرض کرنا ہاں نماز فرض ہے نا، تے ایک بندہ بغیر وضو دے آ کے پڑھ لوے تے ہو جائے گی؟ تھوڑے جے بولو، ایک گل سمجھان واسطے ایک گل کرنا ضروری ہے۔ نماز اللہ دا حکم ہے، فرض ہے، نماز دا ٹائم بھی ہوئے، لیکن بندہ وضو نہ کرے تے نماز ہو جائے گی؟ کیوں؟ سیدھا جا جواب ہے کہ نماز دے واسطے طہارت دا ہونا فرض ہے۔ اگر طہارت نہیں ہے تے نہ قیام قبول ہے، نہ رکوع قبول ہے، نہ سجدہ منظور ہے۔ شرط ہے نا نماز دے واسطے کپڑیاں دا پاک ہونا، جسم دا پاک ہونا، باوضو ہونا، یہ شرط ہے نماز دے واسطے۔ اسی طرح میرے بھائیو رسول پاک علیہ السلام دی آل دے نال جو محبت دا دعویٰ ہے یہ قبول ادو ہی ہوئے گا جدوں اے دیاں پہلے شرطاں پوریاں کیتیاں جائیں۔ انہاں شرائط وچوں چند شرائط اساں سمجھنیاں نے۔ میدان کربلا دے اندر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے سامنے مختلف تاریخ دیاں کتاباں وچ کتے 18,000 کتے 22,000 کتے اس تو بھی زیادہ یزیدی فوج دی تعداد دا ذکر آیا۔ میں آپ احباب دے سامنے یہ عرض کرنا چاہنا، پوری توجہ دے نال دل دے کرنا دے نال اس نو سمجھنا ہے۔ امام حسین دے سامنے جڑے لوگ سن دسو ہندو سن، بولو کچھ تے بولو نا، سکھ سن، نصرانی سن، یہودی سن، کون سن؟ سوال تے پیدا ہوندہ آج سانو کہندے نے نا جڑا بندہ کہندا بھی کسے کچھ نہیں کہنا چاہیے وہ بندہ امام حسین دے رستے تے نہیں چل سکتا۔ یاد رکھ، جڑا بندہ صحیح نو صحیح اور غلط نو غلط کہن دی جرت نہیں رکھدا، ایسے بندے دا کربلا والے حسین دے نال کوئی تعلق ہو سکدا؟ کیوں؟ سامنے بھی تے نمازاں پڑھیاں جا رہی ہیں سن، آپ دی سامنے جڑی فوج سی اتھے بھی اذاناں ہو رہی ہیں، اتھے بھی جماعتاں ہو رہی ہیں۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا سی جے کر دین علم وچ ہوندا تا سارے نیزے کیوں چڑھ دے 18,000 جو عالم کی مقصد کہ برائی کرنے والا برائی کر رہا ہے لیکن اس کو روکن ٹوکن والا نہیں ہے تے برائی پھیل دی جائے گی۔ اگر کو روکن والا کھڑا ہو جائے گا اللہ پاک کو دی مدد فرمائے گا اور انشاءاللہ وہ برائی ختم ہو جائے۔ برائی نو روکن دے واسطے میں علماء دا پکیزہ دامن پکڑ کے عرض کراں لجپال مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا برائی نو روکن دے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ ہے کہ اپنے قوت بازو دے نال اپنی جسمانی طاقت دے نال برائی نو روکو۔ فرمایا اگر اے دی قوت اے دی طاقت نہ رکھ دے ہو تو پھر فرمایا اپنی زبان دے نال برائی دے خلاف جہاد کرو، برائی دے خلاف آواز بلند کرو۔ فرمایا اگر اے بھی نہیں کر سکتے تو پھر کم از کم اپنے دل دے اندر اس برائی نو برا جانو اور فرمایا اے سب تو کمزور ترین ایمان دی
نشانی ہے۔ برائی نو برا جاننا یہ سب تو کمزور ترین ایمان دی نشانی ہے۔ ہن یزید دی شکل دے اندر جیڑی برائی پھیل رہی اس برائی دے اگے ڈکا لاون دے واسطے میرے امام عالی مقام نانا جان دے دربار عالیہ دے گدی نشین بن کے حجرے وچ نہیں بیٹھے، بلکہ اپنی قوت دے نال، اپنی طاقت دے نال، اپنی زبان دے نال، اپنے قول اور اپنے فعل دے نال اس برائی نو مٹاون دے واسطے جہاد دا علم بلند فرمایا اور یزید دی بیعت دا انکار فرمایا۔ ظاہری طور تے یزیدی لشکر نے اپنی کامیابی اور کامرانی دے شادیانے بجائے اور شہدائے کربلا دے سرانو کٹ کے نیزیاں تے چڑھا کے دمشق تے شام دے بازاراں دے اندر پھرا کے لوگاں دے اندر اپنی قوت و طاقت دی ہاک بٹھان دا دعویٰ کیتا، لیکن میرے بھائیو اللہ تعالی جل مجدہ دے اس آسمان دے سائے دے تھلے ایک کائنات دے لوگا نظارہ کر رہے سن کہ جیڑے لوگ خوشی منان دا دعویٰ کر رہے سن، جیڑے لوگ اپنی کامیابی اور کامرانی دے اوپر اتنا رہے سن کہ اسی کامیاب ہو گیا، حقیقت دے اندر وہ سارے دے سارے فنا ہو گئے سن۔ کامیاب نبی دے موڈیا تے کھیڈن والا حسین ہی ہویا ہے۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ بھی تسی برائی نو مٹان لگیاں کار زندہ واپس آؤ تو پھر ہی کامیاب ہو۔ میرے امام عالی مقام نے دسیا کہ برائی نو مٹان لگیاں اگر تو آڈی جان بھی چلی جاوے تو کامیابی تے کامرانی پھر بھی تو آڈے ہی قدم چمیں۔ اج دیس امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کانفرنس دے اندر میں جو پیغام عرض کرنا چاہنا کہ ساڑھے اندر جرت پیدا ہے ہوئی ہے کدی کہ اسی کسے برائی کرنے والے نو برائی تو منع کی ساڑھے تے اتنی قوت و طاقت نہیں رکھ دے کہ گولگتا نماز پڑھ رہے ہوئے تے انہوں تھوڑا ٹوک دیں کیوں جی ملے دا چودھری ہے جی ناراض ہو جائے، کمیٹی دا ممبر ہے جی ناراض ہو جائے گا۔ میرے بھائی نہیں، برائی باپ کر رہا ہے تامی برائی ہے، برائی ماں کر رہی ہے پھر بھی برائی ہے، برائی بیٹا کر رہا ہے پھر بھی برائی ہے، برائی ہمسایہ کر رہا ہے پھر بھی برائی ہے۔ برائی نو ہر جگہ تے روکن دے واسطے اپنے دل دے اندر جذبہ پیدا کرنا۔ اور پھر علماء نے ارشاد فرمایا کہ 3 دن تک میدان کربلا دے اندر حضور دی اہل بیت نو پانی میں اثر نہیں آیا۔ میرا سوال ہے اے تاسا سن لیا 1384 سال گزر گئے اے ہوئی سن دے آ رہے ہیں بھی 3 دن پانی نہ لگا۔ اسی طرح کدی کسے مولوی نے بھی بیان کیتا ہے کہ 3 دن امام حسین تے او دے گھر والے نے نماز نہیں پڑھی۔ بولو آج تک کسی سفید داڑیاں والے میرے بزرگ بیٹھے نے کدی سنے ہیں جی کہ امام حسین یا انہاں دے گھر والے نے نماز چھڈی ہوئے؟ بولو ہاں سارا دن میرے بھائی سبیل لگا کے لنگر پکا کے تے لنگر حسینی دا اہتمام کر لوے، نماز ایک نہ پڑے تے سمجھ لیں یو دا کربلا والے حسین دے نال کوئی تعلق نہیں، کیونکہ آپ نے اتنی مصیبت اتنی پریشانی دے عالم دے اندر بھی رب دی نماز نہیں چھڑی۔ دین کی گر تلاش ہے سر کو جھکا نماز میں، اچھا کہہ رہے ہو؟ چلو جڑے بندے نمازی ہو نا نماز پڑھ دے وہ سارے کہو سبحان اللہ۔ بھائی دین کی گر تلاش ہے سر کو جھکا نماز میں، دل سے خودی کو دور کر خود کو مٹا نماز میں، دل سے خودی کو دور کر خود کو مٹا نماز میں، آئے گا تجھ کو تب نظر نور خدا نماز میں،
آئے گا تجھ کو تب نظر نور خدا نماز میں، پہلے حسین کی طرح سر کو کٹا نماز میں، پہلے حسین کی طرح سر کو کٹا نماز میں۔ میں پنجابی دے شعراں تے اختتام کراں۔ نبی دا نواسا تے تین دن دا پیاسا، او نانے دا وعدہ نبھاؤندا پیا جے، خدا دی خدائی دا مختار ہو کے خدا واسطے کر لٹاؤندا پیا جے۔ میدان کربلا مدینے نو منہ کر کے کہندی سی زینب، نواسے دے ولے تے نانا جی ویکھو، مدینے نو منہ کر کے کہندی سی زینب، نواسے دے ولے تے نانا جی ویکھو، جی دے لئی تساں کیتا سجدے نو لمیاں، او سجدے چ سر نو کٹاؤندا پیا جے۔ اور اگلی گل بھی سن لو، سی قرآن پڑھ دے یزیدی نہ گلے چلاؤں دے، پیسن تیر قرآن ولے، جدے کر جے قرآن ہویا سی نازل، او نیزے تے چڑھ کے سناؤں دا پیا جے۔ ایک دن آئے گا جدو اللہ تعالیٰ قیامت دا دن قائم فرمائے گا، ساری نسل انسانیت دے انسان کٹھے ہوں گے۔ قبلہ کاری صاحب پھر حال کی ہوئے گا، جدوں میلہ محشر دے دن دا پرے گا، فرشتہ اے سائم منادی کرے گا، جو کربل دے وچوں آیا سی پیاسا، او تسیاں نو کوثر پلاؤندا پیا جے۔ پیارے آقا کریم علیہ السلام دا فرمانے علی شان، المرء ما من احبا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا دنیا میں جدے نال محبت کرو گے کل حشر بھی تواڈا او دے نال ہی ہوئے گا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اسی امام حسین دے غلام ہاں جی، اور آپ دی نسبت اور آپ دی غلامی دا اظہار کرنے واسطے قبلہ کاری صاحب ہر سال شہدائے کرب و بلا دی یاد دے اندر محفل دا اہتمام کر دینے۔ میں ملے دارہ نو بھی عرض کرانگا کہ اس معاملے دے اندر کاری صاحب نو کلیا نہ چھڑو، اور صرف آپ نہ چل کے آؤ، اپنے مسائل نو بھی کرو، دوستوں بھی بلاؤ، کم از کم 10 محرم دا جلسہ ہے تے مسیح پر ہی ہو۔ آج کچھ موسم دی خرابی جو ہے درمیان دے اندر حائل آ گئی، جتنے بھی احباب تشریف لے آئے ہو، اللہ پاک ہر قدم تے جزائے خیر عطا فرمائے، اور ریگستان کربلا دے اندر سجدہ شبیری دا صدقہ اللہ پاک اسا سبنا نو نماز پنجگانہ دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک اس جامعہ مسجد شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس دے اندر ادارہ جو قائم ہے، اللہ تعالیٰ اس نو شاد و آباد فرمائے، مامنین نو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، اول آخر درود پاک پڑھ لو، دعائے خیر اس تو بعد جو قبلہ کاری صاحب دا حکم ہوئے گا۔